اب وہ چند باتیں بھی سن لیجئے کہ جو مومن کے اندر قطعاً نہیں ہونی چاہیے. سنیے، فرمایا کہ مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بیہودہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا. یہ 4 باتیں ہم ذرا اپنی ایک دن کی باتوں کو ریکارڈ تو کریں، پھر اس کو سنیں، پھر دیکھیں ہمارا ایمان کس درجے میں ہے، کدھر ہیں ہم. فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. اب کون سی ساس ہے جو بہو کو تانے نہیں دیتی؟ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بیہودہ گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. اکثر ساسیں جو ہے نا وہ تانا دینا، خالی سانسیں نہیں، بہو بھی اور آپ لوگ بھی، اکثر و بیشتر معاملہ اسی طریقے سے ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جہاں آپس میں محبتیں اور خیر خواہی کے ساتھ قائم ہیں، عموماً معاملہ اسی طرح ہے. اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے غصے کے ان اوقات کو سامنے رکھیں جب بیوی بچوں پر یا دوسروں پر غصہ ہوتا ہے، اس وقت ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے. ویسے تو تہجد گزار بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، غصے کے وقت ہوتا کیا ہے زبان میں. یہ حدیث پھر سن لیجئے. فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا، بیہودہ بات کرنے والا نہیں ہوتا. اور سنیے ایک حدیث میں 3 باتیں اور فرمائی. فرمایا زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا. زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. چوری کرنے والا جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. شراب پینے والا مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پی رہا ہوتا. یعنی جس وقت یہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ایمان پھر کہیں اور ہوتا ہے. اگر اسی حالت میں موت آ گئی کیا بنے گا؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور مثال سن لیجئے، بہت خطرناک بات ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے. یہ پیرامیٹرز ہیں، اس پہ چیک کرے ہمارا ایمان کدھر ہے. بخار چیک کرنا ہو نا تو تھرما میٹر ہوتا ہے، شوگر چیک کرنی ہو تو اس کا میٹر الگ ہوتا ہے، وہ تھرما میٹر سے نہیں چیک ہوگی. بلڈ پریشر چیک کرنا ہو تو اس کا تھرما میٹر کچھ اور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی، ایمان کو چیک کرنے کے تھرما میٹر اور گلوکو میٹر آپ یہ دیکھ لیجئے. ایمان کو چیک کرنے کا ایک پیرامیٹر آقا نے بتا دیا. کیا؟ تم میں سے کوئی بندہ کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند ہے. اس پہ کون پورا اترتا ہے آج؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غیبت کوئی نہ کرے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بولے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غیبت کوئی نہ کرے. اپنے لیے ہم یہی پسند کرتے ہیں نا کہ ہماری کوئی غیبت نہ کرے، تو بھائی اب ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں؟ چاہتے ہیں نا. جو اپنے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری غلطیوں کو معاف کریں تو پھر اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں. اسی طرح ہر چیز کے اوپر کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں؟ چاہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے لیے تو بھی دوسروں کے لیے بھی پھر ہم ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. ان سے کوئی غلطی ہو جائے ہم معاف کریں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی پسند کریں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز بناتی ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، وہ پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے. اور فاسق کی مثال گندی مکھی کی. 2 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہنی بی. اور آج کل محبت میں کسی کو کہنا ہو تو ہنی کہتے ہیں، اتنی اچھی چیز ہوتی ہے. شہد کو ہنی کہتے ہیں. تو شہد کی مکھی ہنی بی. مومن کی مثال کون سی تھی؟ شہد کی مکھی. ایک اور مکھی بھی ہوتی ہے گندی مکھی. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے پھر بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. شہد کی مکھی کہاں ملے گی؟ باغوں میں ملے گی، پھولوں پہ ملے گی،
رس چوسے گی اور نکالے گی کیا؟ شہد. آؤٹ پٹ اس کا کتنا پیارا. اور جو گندی مکھی ہے یہ کہاں ملے گی؟ سارا خوبصورت جسم کو چھوڑ کر اگر کہیں دانا ہے نا کوئی پھوڑا وہیں جا کے بیٹھے گی. صاف ستھرا کمرہ ہوگا, سب کو چھوڑ کر کہاں ملے گی؟ ٹریش کین میں, گندگی کے اوپر ملے گی, صاف چیزوں پہ نہیں ملے گی. کیوں؟ دونوں کی سوچ کا فرق ہے. تو مومن کی سوچ تو پاکیزہ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہوتا ہے. یہ نیک مجالس میں ملے گا, یہ مدارس میں ملے گا, یہ خانقاہوں میں ملے گا, یہ قرآن کی محفلوں میں ملے گا, یہ پاکیزہ صاف ستھری جگہوں پہ ملے گا. پھر اس کا آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہوگا, خوبصورت ہوگا. اور فاسق و فاجر وہ کہاں ملے گا؟ وہ گندی مکھی کی طرح, وہ گانوں کی جگہ پر ہوگا, وہ شراب کی جگہ پر ہوگا, وہ میوزک کی جگہ پر ہوگا, وہ بے حیائی کی جگہ پر ہوگا, وہ گندگی کی جگہ پر ہوگا جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں گی, اور اس کا آؤٹ پٹ بھی پھر اسی طرح گندا اور غلیظ اور زہریلا ہوگا. تو مومن کی مثال فرمائے شہد کی مکھی کی مانند ہے, جو پاکیزہ غذا کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی نکالتی ہے. تو مومن جو ہے نا یہ پاکیزہ جگہوں پہ ملتا ہے, اس کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور پھر اس کا آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہوتا ہے. جس کا آؤٹ پٹ گندا ہونا, گالیاں نکل رہی ہیں, شہوت والی باتیں ہیں, اس طرح کے معاملات ہیں, غلاظت ہے, گندگیاں ہیں, اس بیچارے کو شہد کی مکھی سے تو کوئی تشبیہ نہیں دے گا, وہ تو گندی مکھی سے ہی تشبیہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.